اور تو کیا ہے تیرے علم کی بساط کیا تو کیا ہے اور تیرے علم کی کیا ہے بساط، تجھ پر نصیر یہ سارا کرم علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم یہ سارا نصیر علی کا ہے. احباب ذی وقار، اب ایک اور بات، یہ جو کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے متعلق بھونکتے ہیں، یہ ان کے متعلق میرا ایک جملہ رہے کہ حضرت علی کو ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے خط لکھا. روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ اے علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے متعلق درمیان جنگ چل رہی تھی. روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ اے علی، میں تجھ پر حملہ کرنے لگا ہوں. تو خط تو روم کے بادشاہ نے لکھا تھا حضرت علی کو، خط لکھا تھا حضرت علی کو، اور جواب حضرت امیر معاویہ دیتے ہیں. اب جواب میں کیا لکھتے ہیں کہ روم کے کتے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو حضرت علی کے متعلق بولتا ہے، حضرت علی سے مگر تو جنگ کرے گا، اس قافلے کے سپہ سالار تو علی ہوں گے اور اس کا سپاہی حضرت امیر معاویہ ہوگا. یہ روم کے بادشاہ کو حضرت امیر معاویہ کا خط تھا. جواب جو تھا، دل میں بغض علی ہو پھر بھی جہنم، بغض معاویہ ہو پھر بھی جہنم. اگر آپ کے دل میں بغض امیر معاویہ ہو پھر بھی جہنمی، بغض علی ہو پھر بھی جہنمی. ایک اور بہت ہی خوبصورت بات میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت علی نے خیبر کا قلعہ توڑا. خیبر کا یہ بھی واقعہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضور نے کافی دفعہ اصحابہ اکرام کو بھیجا کہ خیبر کا قلعہ فتح کرائیں، تو کبھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا. ایک صحابی کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا. حضور نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا دوں گا اور جس کے ہاتھ میں دوں گا اس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے. تمام صحابی ساری رات منتظر رہے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی کہ صبح جھنڈا حضور میرے ہاتھ میں دیں گے اور میں خیبر فتح کروں گا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کہاں تھے؟ آپ فرماتے ہیں میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سو رہا تھا اپنے کمرے میں. تو حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہ کہاں ہے حضرت علی ابن ابی طالب. حضرت علی کو بلایا گیا اور پوچھا کہ حضرت علی آپ کہاں تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور میری آنکھوں کو تکلیف تھی. حضور نے کہا ہاتھ پیچھے کر، تیرے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے. ہاتھ پیچھے کر، تیرے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگایا، اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگایا. میری آنکھوں کی تکلیف تو رفع ہوگی، مجھے پہلے سے بھی بہتر نظر آنے لگا. حضرت علی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان میں اتارا، حضرت علی فرماتے ہیں میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، اور جب میں میدان میں اترا تو پھر حضور کا بھیجا ہوا تو پھر شام سے ہی اترا. حضرت علی کہتے ہیں میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، تو جب میں خیبر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے بائیں ہاتھ سے 2-3 مرتبہ ایسے دروازے کو ہلایا نا. خیبر کا دروازہ 40 گز اونچا تھا اور 40 گز چوڑا تھا. خیبر کا قلعے کا دروازہ 40 گز اونچا اور 40 گز چوڑا تھا. حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے 2-3 مرتبہ ہلایا نا، ایسے اٹھا کے پھینکا تو 40 گز دور جا کر گیا. جب حضرت علی کوفے میں تھے، ایک اور جلالی صاحب بات، جب حضرت علی کوفے میں تھے تو آپ نے ایک دعوت کی. ایک نوجوان شخص جس نے کبھی حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے متعلق سنا بہت تھا حضرت علی کے متعلق، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ بھی اس دعوت میں آیا. اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ حضرت علی کون ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا؟ بہت شہرت سنی ہے، بہت نام سنا ہے، حضرت علی ہیں کہاں پہ؟ تو ایک شخص نے اشارہ کیا، وہ جو بابا بیٹھا ہے نا درخت کے نیچے، وہ حضرت علی ہیں. وہ شخص جب قریب جاتا ہے حضرت علی کے تو دیکھتا ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ایک اخروٹ ہے اور پوری قوت سے اس کو توڑ رہے ہیں تو وہ ٹوٹ رہا نہیں ہے. کبھی ایک دانت کے نیچے، کبھی دوسرے دانت کے نیچے، وہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ہنسنے لگا. جو نوجوان حضرت علی کے پاس گیا تھا وہ ہنسنے لگا. حضرت علی نے پاس بلایا، او بیٹے ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں حضور. حضرت علی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں حضور. حضرت علی نے فرمایا میں بتاؤں کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے جوان نے کہا جی حضور فرمائیے.
حضرت علی فرماتے ہیں یہی سوچ رہے ہو نا جس سے اخروٹ نہیں ٹوٹتا خیبر کہاں سے توڑ دیا تھا؟ اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں ہے، خیبر کہاں سے توڑ دیا تھا اسے؟ حضرت علی نے جب یہ بات سنی داڑھی مبارک سے اخروٹ جاڑا، ہاتھوں کو ایسے جاڑا، امامہ شریف سیدھا کیا اور شیر خدا بن کر بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں اب بھی کوئی خیبر لے کے آ، میں اس کو ابھی بھی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دیواریں اب بھی ہلتی ہیں، در اب بھی کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیا ہے کیا؟ جب حضرت علی کا یہ رنگ اس نوجوان نے دیکھا تو وہ سہم گیا، ڈر گیا، اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب بھی اگر وہ خیبر ہے یہ اب بھی اس کو توڑ دیں گے۔ حضرت علی نے اس نوجوان کو کہا او نوجوان ادھر آ، ڈر نہیں، مسئلہ سمجھ، مسئلہ آخر ہے کیا؟ حضرت علی نے اس کو یہ بات کہی کہ اخروٹ جو ہے نا یہ میں اپنی جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں، جو اخروٹ ہے یہ میں اپنی جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر میں نے محمد عربی کی دعا اور نکاح سے توڑا تھا۔ خیبر میں نے محمد عربی کی دعا اور نکاح سے توڑا تھا۔ انصاف سے یہ ایک بات یاد آئی، حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے، یہ آپ تمام احباب کے لیے میری نصیحت ہے، ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے، اپنی طاقت سے توڑ رہا ہوں، دورائیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بچے ڈر نہیں، مسئلہ سمجھ، آخر مسئلہ ہے کیا بیچ میں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو اخروٹ ہے یہ میں اپنی جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں، اخروٹ جو ہے یہ میں اپنی جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر میں نے محمد عربی کی دعا اور نکاح سے توڑا تھا۔ جو آپ احباب کے لیے آخری کلمات ہیں، جو آپ احباب کے لیے میری نصیحت ہے، حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے، 2-3 گھنٹے کام کرتے تھے، تو کام کے بدلے جب حضرت علی کو 2 کلو کھجوریں بن گئی نا تو حضرت علی نے کہا بس اور کام نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ کچھ اور دیر کام کر لو، کچھ اور کما لو۔ حضرت علی نے کہا نہیں بس کلو جو کھجوریں ہیں یہ میرے بچے کھائیں گے، اور جو کلو کھجوریں ہیں یہ مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ اس نے حضرت علی سے پوچھا حضرت علی ہر بندہ زیادہ کے زیادہ سے زیادہ کے عالم میں ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں اگر حرام کا کھاؤں گا تو اس کا عذاب ہوگا، اور اگر زیادہ حلال کماؤں گا تو اس کا حساب ہوگا، نہ میں عذاب کے چکر میں پڑتا ہوں نہ میں حساب کے چکر میں پڑتا ہوں، نہ عذاب کے چکر میں نہ حساب کے چکر میں۔ اللہ پاک میرا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔